السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے میں صرف اب 2 یا 3 دن ہی باقی رہ گئے ہیں، لہٰذا اب ہمیں چاہیے کہ ہم مضبوط نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں ہم ایک بھی فرض نماز نہیں چھوڑیں گے، ایک بھی نفل نماز، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹے گی، اور دیگر جتنی بھی نفل عبادتیں ہیں انشاءاللہ ایک بھی نفل عبادت ہم سے نہیں چھوٹنے پائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں بعض چیزوں کا رمضان المبارک سے پہلے جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض لوگ جب نماز ادا کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں بھی ہماری نماز صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہم ناپاک تھے، ناپاک ہونے کے بعد ہم نے غسل کیا، یہ ہمارا غسل صحیح ہوا یا نہیں ہوا، یا ابھی تک غسل کرنے کے بعد، نہانے کے بعد ابھی بھی ہم ناپاک ہیں۔ اور اسی طرح سے وضو کرنے کے بعد بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وضو صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو انشاءاللہ اس رمضان المبارک کا آپ کو 2 4 ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بات معلوم پڑ جائے گی انشاءاللہ اس کے ذریعے سے کہ آپ کا وضو اور غسل اور نماز انشاءاللہ آپ کی صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو دوستو، آج ہم بتلائیں گے کہ غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کن چیزوں کے کرنے سے آپ ناپاکی سے پاک ہو جائیں گے اور آپ کا غسل صحیح ہو جائے گا۔ تو غسل کے اندر 3 چیزوں کا جان لینا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، جو 3 فرائض ہیں غسل کے، منہ بھر کے کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک کی جو نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3، سر سے لے کے پیروں تک پورے بدن پر اس طرح سے پانی بہانا کہ کوئی بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ یہ فرائض ہیں۔ فرائض کے اندر اگر ہم اس میں اگر تھوڑی سی بھی کوتاہی کرتے ہیں، اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے تو ہمارا غسل صحیح نہیں ہوگا، ہم ناپاک ہی رہیں گے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہا لیے، نہانے کے بعد میں اب ہمارا غسل ہو گیا، تو اس سے ہمارا غسل ٹھیک نہیں ہوتا ہے، درست نہیں ہوتا۔ یہ 3 چیزوں کا کرنا ضروری ہے۔ اب بعض چیزیں سنتیں ہیں، جس میں مشہور 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک کے دھونا۔ اس کے بعد میں چھوٹا بڑا استنجا کر لینا، استنجا نہیں آ رہا تو استنجے کی جگہ کو دھو لینا۔ نمبر 3، بدن پر اگر کسی حصے کے اندر ناپاکی لگی ہے تو اس ناپاکی کو ختم کر دینا، اس کو ہٹا دینا، صاف کر دینا۔ نمبر 4، وضو کر لینا۔ اور اس کے بعد نمبر 5، سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا، سر سے لے کے پیروں تک، پھر داہنے کندھے سے لے کر کے نیچے تک پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا، پھر بائیں یعنی الٹے ہاتھ کے کندھے پر بھی 3 مرتبہ پانی بہانا۔ اور بہانے کے اندر اپنے ہاتھوں سے پانی کو یعنی بدن کو اچھی طریقے سے ملنا، تاکہ بدن کے اندر کوئی بھی حصہ، کوئی بھی جگہ ہماری سوکھی نہیں رہے۔ تو یہ سنتیں ہیں۔ اب سنتوں کو اگر ہم ادا کر لیتے ہیں تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا، اور اگر چھوڑ دیتے ہیں تو سنتیں ادا نہ کرنے کا ہمیں ثواب نہیں مل سکتا۔ تو لہٰذا جو فرض ہیں، فرض جو میں نے ذکر کیے تھے، ان فرض کا ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں اگر کوتاہی ہوتی ہے تو ہم ناپاک تھے تو ناپاک ہی رہیں گے، ہم پاک نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ غسل کرنے کا اور پاک ہونے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے تعلق سے جو روزے رکھنے کے مسائل ہیں، اور اسی طریقے سے اعتکاف سے متعلق مسائل ہیں، زکوٰۃ صدقات سے متعلق مسائل ہیں، اور دین کی بہت ساری اچھی معلومات انشاءاللہ ہمارے فیس بک پروفائل کے ذریعے کو آپ لوگ فالو کر لیں، اس کے ذریعے سے آپ کو معلومات ملتی رہیں گی۔ اور یوٹیوب جو ہمارا چینل ہے مفتی نوید اسلامک میڈیا کے نام سے، اس کو بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو جتنی بھی یہ مسائل ہیں، دین کے مسائل، آسانی تک آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔